بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے یہاں مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار اور ضروری سامان زندگی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہماری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت باندھی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، پھر اسے سب کے سامنے مٹایا جائے گا اور بدلے میں اس کی نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائے گی۔ پھر اگر اس کے ظلموں کا بدلہ پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی تو مظلوموں کے گناہ لے کر اس پر رکھ دے جائے گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جب 2/3 رات گزر جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے اور فرماتے، لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، کڑکڑانے والی آ گئی ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسری آ لگی ہے، موت اپنے فوج لے کر آ گئی ہے، موت اپنے فوج لے کر آ گئی ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں آپ پر بہت صلاۃ درود پڑھا کرتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھائی؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، وظیفے میں پورا وقت آپ پر درود پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا، اب یہ درود تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مصلی پر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آگاہ رہو، اگر تم لوگ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو یاد رکھتے تو تم اپنی ان حرکتوں سے باز رہتے، سو لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا ذکر کثرت سے کرو، اس لیے کہ قبر روزانہ بولتی ہے اور کہتی ہے، میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ پھر جب مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا، خوش آمدید کہتی ہے اور مبارکباد دیتی ہے اور کہتی ہے، بے شک تو میرے نزدیک ان میں سب سے زیادہ محبوب تھا جو میرے پیٹ پر چلتے ہیں۔ پھر اب جب کہ میں تیرے کام کی نگراں ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا تو اب دیکھ لے گا کہ میں تیرے ساتھ کیسا حسن سلوک کروں گی۔ پھر اس کی نظر پہنچنے تک قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، اور جب فاجر یا کافر دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے نہیں مرحبا کہتی ہے اور نہ ہی مبارکباد دیتی ہے، بلکہ کہتی ہے، بے شک تو میرے نزدیک ان میں سب سے زیادہ قابل نفرت تھا جو میری پیٹھ پر چلتے ہیں۔ پھر اب جب کہ میں تیرے کام کی نگراں ہوں اور تو میری طرف آ گیا، سو آج تو اپنے ساتھ میری بدسلوکیاں دیکھ لے گا۔ پھر وہ اس کو دباتی ہے اور ہر طرف سے اس پر زور ڈالتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک طرف سے دوسری طرف مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا اور ایک دوسرے کو آپس میں داخل کر کے فرمایا، اللہ اس پر 70 اژدہے مقرر کر دے گا، اگر ان میں سے کوئی ایک بار بھی زمین پر پھونک مار دے تو اس پر رہتی دنیا تک کبھی گھاس نہ آ گئی۔ پھر وہ اژدہے ایسے حساب و کتاب لے جانے تک دانتوں سے کاٹیں گے اور نوچیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔